سمجھ جائیں مسلمان، ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں، انسان بن جاؤ پہلے. انسان بنو گے تو اپنی نسلوں پہ احسان کرو گے، کسی اور پہ نہیں کرو گے. ورنہ دنیا بھر میں جو آج ضلالت ہمارے نصیب میں آ گئی ہے وہ تم مسلمان لیڈروں کی پالیسی کی وجہ سے تو آئی ہے. ہم امریکہ کا تھوڑی گلا کریں گے کہ امریکہ یہاں پہ جنگ پھیلا رہا ہے، افغانستان میں امریکہ آیا. ہم تو اپنے محافظوں سے گلا کر رہے ہیں جنہوں نے میرے وطن پاکستان کو نارتھ ٹو ساؤتھ، ایسٹ ٹو ویسٹ پورا ٹیررستان بنا دیا ہے، جس کی جب جہاں مرضی آتی ہے دھماکہ کر جاتا ہے، جس کی جب مرضی آتی ہے وہاں فورس کنورژن کر دیتا ہے، جس کی جب مرضی آتی ہے وہاں پہ کسی کا بھی قتل عام کر دیتا ہے. یہ ہم نے مسلمانوں کا الگ ملک جو حاصل کیا تھا اس کا یہ حشر کیا ہے. اور اب تم ہندوستان کے مسلمانوں، تم اس جنت کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہو. مجھے کوئی دنیا کا ایک دیش دکھا دو، ایک دیش جس کا اسٹیٹ ریلیجن اسلام نہیں ہے پھر بھی اس کی سڑکوں پہ نماز ہو رہی ہے. مین روڈز آپ بلاک کر کے نمازیں ادا کر رہے ہیں اور دھڑلے سے بدماشی سے کرتے ہیں. کوئی چیپے نہیں کر سکتا، روکنا تو دور کی بات. رویے پہ اپنے غور کریں، شرمندہ ہو جائیں گے. یہ مادر پدر آزادی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. میں اس لندن میں رہتا ہوں، یورپ میں 30 سال ہو گئے مجھے. میں نے تو کہیں یہاں پہ سڑکوں پہ نماز ہوتے نہیں دیکھی. جو کبھی انگلینڈ کی وہ تو ایک آدھ کوئی ویڈیو شیئر ہوتی ہے. یو کین ناٹ بلاک پبلک اسپیس، لیگلی یہ کرائم ہے. ہندوستان میں مزے سے ہو رہا ہے. روکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مسلمانوں پہ. اب وہ جاوید اختر صاحب نے کل ایک ٹویٹ کی ہے کہ شرم آنی چاہیے یہ ہمارے ہوم منسٹر کو، دنیا پینڈیمک سے لڑ رہی ہے، دنیا یہ کر رہی ہے اور یہ ان لوگوں کو گرفتار کرنے میں لگے ہیں جنہوں نے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا. تو اس کا مطلب کریمنلز کو چھوڑ دیں، پینڈیمک میں لڑ رہے ہیں تو آ جاؤ بھائی، جس کو جو ریپ کرنا ہے قتل کرنا ہے کرتے رہو بھائی، پکڑنا منع ہے. کیونکہ جاوید اختر صاحب نے گیان دے دیا پورے قوم کو. جاوید اختر صاحب کل یہاں پہ ڈربی میں جو پاکستانی نے گردوارے پہ اٹیک کیا تھا نا، اس کو شام کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی اور وہ کتا گاڑی ہوتی ہے نا پنجرے والی، اس میں ڈال کے لے گئے. اب ان کا بھی شکوہ کر لیں ذرا کہ برٹش پولیس بھی وہ امت شاہ جی کو اس پہ چل پڑی ہے. دنیا پینڈیمک سے لڑ رہی ہے، وہ ایک بچہ ہے پاکستانی پروٹیسٹ کر رہا تھا. وہ بھی آپ ان کو شاہین باغ والوں کو پروٹیسٹر کہتے ہیں نا، تو یہ بھی تو پروٹیسٹ کر رہا تھا نا. کانچی توڑا ہے، کوئی بندہ نہیں مارا. تو شرم آنی چاہیے پھر برٹش پولیس کو بھی کہ وہ پینڈیمک سے لڑنے کے بجائے ایک کریمنل کو گرفتار کر رہی ہے. جاوید صاحب کیا بات ہے، آج کل تو آپ کا دماغ بڑا آسمان پہ چل رہا ہے. مطلب خدا کا خوف کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کریمنلز کو لیو ایٹ لارج صرف اس لیے کہ ان سالوں کا نام مسلمان ہے، اس لیے آپ ان کی وکالت کر رہے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے کسی ہندو کے گرفتار ہونے پہ کوئی آپ نے جھنڈا اٹھایا ہو. آپ کا ایتھائسٹ، آپ کا سیکولرزم، یہی سارا ڈھکوسلا آپ کا نظر آ جاتا ہے ہم کو. میرا گلاس توڑ دیا آپ نے پانی کا. جاوید صاحب انسان بنے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ہندوستان میں آپ جیسے لوگ لیڈ کر رہے ہیں مسلمانوں کو. مسلمان آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کم از کم ان کے لیے کریکٹ راہ تو نکالیں. بھول گئے آپ کہ اس ہندوستان نے آپ کو سب کچھ دیا ہے. آج جو مان سمان، عزت، دولت، شہرت، سب کچھ اس ملک کی وجہ سے. آپ کے کئی بھائی لوگ گئے تھے ہجرت کر کے ادھر، یاد ہوگا آپ کو، سب اچھی طرح یاد ہوگا. کئی لوگ گئے تھے یہاں سے آپ کے قبیلے کے لوگ. ساحر لدھیانی بھی گئے تھے، واقع واپس آ گئے تھے، بڑے فخر سے گئے تھے. ہم لوگ تو گئے تو ہمارے ماں باپ تو پھر پھنس گئے نا، سڑک پہ جھونپڑی بنا کے رہ رہے تھے، واپسی کے راستے بند تھے، سب کچھ تھا. یہ لوگ واپس آ گئے تھے اور جو رہ گئے تھے ادھر، رئیس امروہی امروہہ سے بڑے شاعر تھے، مار دیا کراچی کی سڑکوں پہ، قتل کر دیا. قسم پرسی کی زندگی آپ کے قبیلے کے لوگوں نے اس پاکستان میں گزاری ہے. قدر کریں نا تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت آپ کو دی ہے یہ ہندوستان، اس کو سنبھالیں.
اس ہندوستان کا ایک ایک رہائشی سٹیزن آپ کا ہے. اگر آپ آن کرو تو یہ پورا ہندوستان آپ کا ہے. اس میں بسنے والے ہندو بھی آپ کے ہیں. آپ ان کو اگر غیر سمجھتے رہیں گے, آپ ایک کمیونل ڈیوائڈ لاتے رہیں گے, یو آر ناٹ سرونگ یور کنٹری, یو آر ناٹ سرونگ یور پیپل, اینڈ یو آر ناٹ سرونگ یور ریلیجن. اب مجھے نہیں پتا کہ میں بہت بول چکا ہوں, اور بولنے کو میں بہت کچھ بول سکتا ہوں. یہ ایک ایسا موضوع ہے, ایسا ٹاپک ہے کہ جو مجھے رات کو نہیں سونے دیتا. دیکھیں, مجھے جاوید صاحب کی ایک اور بات یاد آ گئی. جاوید صاحب بار بار ایک ٹویٹ کرتے تھے کہ طارق صاحب ایک کینیڈین پاکستانی جرنلسٹ کو اچانک ہندوستان کی محبت کیسے جاگ گئی. جاوید صاحب کا یہ سوال میں اپنے لیے سوال لے کے آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں, یہ جو پاکستان میں ہم پیدا ہوئے, میں اپنی مثال دوں گا. بچپن میں اسکولوں میں گئے, محلوں میں گئے, ہر جگہ ہمیں ایک تعلیم دی گئی کہ راجہ داہر ایک ایکسپلوئٹیٹر تھا جس نے اپنی بہن سے شادی کی ہوئی تھی. سندھی قوم بیچاری تباہ ہو گئی تھی, ظلم میں پسی ہوئی تھی, اور ایک 16 سال کا عرب نوجوان بہادر اس قوم کو بچانے آیا. یہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے. ہیرو ہمارے ذہن میں محمود غزنوی اور محمد بن قاسم بچپن سے ڈالے گئے ہیں. یہ نہیں بتاتے تھے ہماری کتابوں میں کہ اسی محمد بن قاسم کو پھر خلیفہ کے آرڈر پہ گدھے کی یا پتہ نہیں کس جانور کی کھال میں لپیٹ کے بھیجا گیا تھا, اور وہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی محمد بن قاسم مر گیا تھا. اور وہ حجاج بن یوسف کا کیا حشر ہوا تھا. یہ خلیفاؤں کے آپس میں دو بھائیوں کی جنگ میں ان لوگوں نے, محمد بن قاسم اور اس کے چاچا حجاج بن یوسف نے ایک خلیفہ کی مدد کی تھی, تو اس کا بھائی ناراض تھا, وہ خلیفہ مر گیا. بھائی عبد المالک تھا یا کون تھا, وہ خلیفہ بنا, تو اس نے پھر بدلہ لیا, محمد بن قاسم کو بلوایا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا, اس میں یہ لکھا تھا کتاب میں کہ محمد بن قاسم نے وہاں پہ مشرکین کافروں کے لوگوں کو غلام بنایا اور ان میں سے کچھ تحفے خلیفہ کو بھیجے گئے. وہ ہمیں اس حساب سے بتایا جاتا تھا, وہ سحر باندھ کے, کہ ہم سمجھتے تھے کہ محمد بن قاسم نے اتنا بڑا کام کیا. سالے یہ نہیں بتاتے تھے کہ اس میں میری ماں بھی تھی, وہ نہیں بتاتے تھے کہ اس میں میرا باپ بھی مارا گیا تھا. کیونکہ محمد بن قاسم جس علاقے پہ حملہ آور ہوا تھا وہ ہمارا علاقہ تھا, میمنوں کا علاقہ تھا, یا ہماری قومیں وہاں ہی بستی تھی اسی علاقے میں. یہ نہیں بتاتا تھا ہمیں کوئی. تو جاوید صاحب, ہمیں جو شہر میں بڑا کیا جاتا ہے نا, یہ تو ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے ذہنوں کی بتیاں کھل گئیں. تو آج ہمیں اپنی اوریجن کی طرف واپس آنے کا موقع ملا ہے, اور آج ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اپنی ماتر دیش, مدر لینڈ سے پیار کو کھل کے اظہار کر سکیں, اس کو اپریشیٹ کریں, اس پہ انگلی نہ اٹھائیں کہ آج اچانک ہمارے دل میں ہندوستان کا پیار جاگا. ارے بھائی جاگا تو, آپ کا تو آج تک نہیں جاگ رہا. یہ ہمارے لیے بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ کھل کے کہہ دینا کہ ہاں جی ہم ہندوستان کے ہیں اور ہندوستان سے پیار کرتے ہیں. بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن میں, طارق بھائی اور ایسے کئی لوگ آئے ہیں آج جو یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ ہمارا دیش ہے, اس کو گالی نہ دو. ایک پاکستانی یہاں پہ آتا ہے 50 سال پہلے, وہ آج بھی اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے. تو یہ ہندوستانی 70 سال پہلے آیا تھا ہندوستان سے پاکستان, تو آج اپنے آپ کو ہندوستانی اوریجن کا کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیا ایسا گناہ ہو جاتا ہے؟ بھائی ایک گجراتی ہے جس کے اجداد, جس کے پرکھوں نے ہجرت کر لی تھی ایسٹ افریقہ 200 سال پہلے, یا ساؤتھ افریقہ چلا گیا تھا, یا باربیڈوز اور ویسٹ انڈیز کے دوسرے جزائر پہ چلا گیا تھا. وہ آج 200 سال 400 سال بعد بھی آپ کو اس کی نسل کا کوئی آدمی ملے گا تو آپ اس کو پوچھو گے ہاں بھائی کون ہو,
تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں تانزانیہ سے ہوں یا میرے دادا بھی تانزانیہ میں پیدا ہوئے تھے، دارالسلام میں یا کینیا میں پیدا ہوئے تھے. وہ یہی کہے گا میں انڈین ہوں. 400 سال پہلے اس کے اجداد نے ہجرت کی تھی. یہ یہاں ہمارے پیچھے گھر کی گلی میں ایک ہیں گجراتی. جب ہم نئے 8 سال پہلے آئے تھے تب ان سے میں جب پہلی بار ملا تھا میں نے کہا تمہیں گجراتی چھو؟ وہ خوش ہو گیا، بولا ہاں گجراتی چھوں. میں کہا کہاں سے؟ بولا وہ ہندوستان سے، سورت. میں کہا اچھا جاتے رہتے ہیں؟ بولا ہنسنے لگا، کہتا نہیں میں تو دارالسلام میں یوگنڈا میں پیدا ہوا تھا، کمپالا میں، اور میرے تو پردادا نے ہجرت کی تھی. میں اس وقت تو نہیں سوچا، لیکن جب میں نے کسی کو کہا کہ میں انڈین اوریجن سے ہوں تو بولا تم تو پاکستانی ہو. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ سالا 72 سال پہلے دھکا مار کے زبردستی کا ہمیں پاکستان میں بھیجا گیا، تو آج ہم اپنے آپ کو انڈین نہ کہیں. ایک 400 سال پہلے جس نے ہجرت کی تھی وہ اپنے آپ کو انڈین کہے. تو اصلیت نہ بدلو بھائی، نہیں بدلو، نہیں بدل سکتے. وہ سائنس بھی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی جو آپ کا ڈی این اے چینج کر دے بھائی، یا آپ کی اس چمڑی کا رنگ چینج کر دے. جو ہو وہ رہو، وہی تمہارے لیے بہتر ہے. تم، میرا خیال ہے میں نے بہت ہی زیادہ بول دیا. میں سب سے پہلے تو پشپندرا جی آپ کے سامنے آپ کے پلیٹ فارم پہ میں سننے کے لیے بڑا بیتاب رہتا ہوں. بولنے کا موقع دیا، میں بہت آبھاری ہوں آپ کا. اور جو سن رہے ہیں ان سب کے لیے بھی کہ بھائی میں کوئی اسکالر نہیں ہوں. میں بار بار کہتا ہوں کہ میں ایک ودیارتھی ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اینڈ آئی لرن ڈیلی. اور میں روز سیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں سیکھنے کی. میری آواز ایک عام ہندوستانی کی آواز ہے، میری آواز ایک عام ہندوستانی مسلمان کی آواز ہے. میں اسکالر نہیں ہوں، اسی لیے میں سکھا نہیں رہا، میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے جتنی باتیں کی ہیں اپنے دل سے کی ہیں، کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کی، پوائنٹ اسکور کرنے کے لیے نہیں کی. آلویز اسٹینڈ فار کریکشنز. اگر جہاں پہ میں غلط ہوں پلیز کریکٹ می. آپ مجھے کریکٹ کر کے مجھ پہ احسان کریں گے، اور اگر جہاں غلط ہوں کریکٹ کریں گے، آئی شیل بی گریٹفل. اینڈ تھینک یو ویری مچ ایوری ون فار لسننگ ٹو می. اور اٹ واز not only a pleasure, but it was a great honor to be on this platform. And I can, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں پشپندرا جی کے لیے. آئی ہوپ میری زندگی کی جو اتنی بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے اس ماتر دیش کی مٹی کو چھو سکوں. میں آیا ہوں پہلے ممبئی دلی، لیکن میں اس مٹی کو چھونا چاہ رہا ہوں جس کی اندر میرے پرکھوں کی استھیاں دفن ہیں، جو صدیوں سے وہاں دفن ہیں. میں اس مٹی کو ایک بار ٹچ کرنا چاہتا ہوں. میں پشپندرا جی کے ساتھ بیٹھ کے ان سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. میں ہندوستان میں بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اور بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں. آئی ہوپ آئی ول گیٹ چانس ان مائی لائف ٹو سرو مائی نیشن, my people and my countries India and Pakistan. Thank you very much. Pakistan Zindabad, Jai Hind, Hindustan Zindabad.